اللہ جل شانہ عما نوالہ جل جلالہ نے ارشاد فرمائے فلما بالغا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ہے۔ فلما بالغا، جب آپ پہنچ گئے معہ السعی، یعنی آپ کے ساتھ کام کاج کرانے میں کوشش اور ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچ گئے۔ فلما بلغ معہ السعی، یہ قصہ ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا اور نبی کا خواب واحد تھی، یہ واقعہ قرآن مجید میں نازل ہوا ہے، اور یہ قربانی سنت ابراہیمی قرار دی گئی ہے واجب، لیکن سنت بمعنی طریقہ مسلوکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس یاد کو حضور کی امت میں تازہ فرمایا اور جاری فرمایا قیامت تک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایسے رسولوں میں سے ایسے رسول ہیں جو ساری مخلوق آپ کے ساتھ یعنی محبت کرتی ہے اور تعلق رکھتی ہے، یہ آپ کی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ آپ کی قربانیاں اسی طرح ہیں، جانی قربانی بھی ہے، مالی قربانی بھی ہے، اور اولاد کی قربانی بھی پیش کی ہے۔ بندے کو سب سے عزیز اپنی جان ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنی جان دے دی تھی، آگ میں چلے گئے تھے، یہ اللہ کے راستے میں تھے، آپ اللہ کی توحید بیان فرماتے تھے، اللہ کے طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تو آپ کے دور میں جو متکبر بادشاہ تھا وہ نمروز تھا، اس نے خود ہی دعویٰ کیا ہوا تھا، بڑا متکبر تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حق کی بات کہی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے پروگرام بنا لیا، آپ کی اجابت نہ کی، اور اسی طرح اس کفر پر اور اس جھوٹے دعوے پر قائم رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ قرآن مجید میں اس کا بیان ہے پورا۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا قوم پر کہ جب آپ آگ میں گئے، آگ تو جلاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر آگ گل و گلزار ہو گئی تھی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بڑی خلقت نے دیکھا، جسے پھر ایمان نصیب ہوا، جس کے مقدر میں تھا، لیکن بدبخت تو اسی طرح بدبختی پر ڈٹے رہے، سرکشی پر۔ تو یہ آپ کی اللہ جل شانہ نے سے خبر دی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، بردن ٹھنڈی اور سلامتی والی، دو لفظ ہے، بردوں و سلاما، ٹھنڈی ہو جا اور سکون سلامتی والی ہو جا۔ تو سکون اور سلامتی کہ بعض اوقات ٹھنڈک زیادہ ہو، ٹھنڈک بھی نقصان دیتی ہے، تو اللہ پاک نے میں ٹھنڈی ہو جاؤ،
ضرابطہ حکومت تو ٹھنڈی ہو گئی، آگ تھی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ معجزہ تھا، آپ نے اللہ کا کلمہ بیان، حق بیان کیا، اور اتنے بڑے متکبر کے سامنے حق کا کلمہ کہا۔ اللہ کے نبی کسی سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، انہوں نے اسی طرح ہی قوم کو پیغام دینا ہوتا ہے جس طرح کے وہ مامور ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، یہ ان کی اپنی جان کی قربانی ہے، انہوں نے اپنا پیش کر دیا، آگ میں چلے گئے۔ اور دوسری مال کی قربانی ہے، آپ نے مال دیا، فرشتے آئے، اللہ کا ذکر کیا تو آپ نے مال دیا، اور وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا مجھے اور اللہ کا ذکر سناؤ۔ میں نے کہا آپ کیا دیں گے؟ یعنی میں مال دوں گا۔ تو سارا مال انہوں نے لے لیا، سارا مال، یہ مال کی قربانی، وہ تو فرشتے تھے کہ امتحان تھا۔ اور تیسری قربانی اولاد کی، بندے کو عزیز جان ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، تو آپ نے اولاد کی قربانی بھی دی، اور اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا۔ تو فرمایا یہ قربانی واجب ہے، درجہ وجوب کا ہے، سنت ابراہیمی، یہ اللہ تعالیٰ نے یاد تازہ رکھ لی حضور کی شریعت میں، یہ اپنے پیاروں کی یاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ جاری اور ساری ہے ہمیشہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فلما بالغا، عوام کو جو ہے نا صرف مسئلے بیان کرنے بتائے جائیں، عوام کو بس عمل کرو، تم عمل کرو اخلاص سے، نیت سے، اللہ پاک تمہیں اس اخلاص اور نیت کے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور باقی کتابوں میں ہوتا ہے بھئی یہ مسئلہ، یہ فرض ہے، اس کی یہ دلیل ہے، یہ واجب ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اے باتیں، یہ تفصیلیں یہ کتابوں میں ہوتی ہیں، وہ علماء کے متعلق ہیں۔ عوام کو عمل بیان کرو، یہ عمل کرو، اس کا ثواب ہے، بس اس طرح آ رہا ہے۔ تو کسی کی بات شک شبہ میں ڈالنے والی نہ سنو اور اعتبار نہ کرو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ رہا ہے ہمیشہ سے، ہم قربانی کر رہے ہیں، ملت کر رہی ہے، ثواب پائیں گے۔ یہ قربانیاں قیامت کے دن پل صراط پر آئیں گی، اور ہر بال کے بدلے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قدرت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مطلب ایک ہماری عیدگاہ کے قریب، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ یہ ہوتے ہیں دلائل جو آپ نے امر بھی فرمایا ہے، اور اس طرح پھر اس سے کوئی بڑی خطا سرزد ہوئی ہے، آپ نے عیدگاہ سے منع کر دیا جہاں عید نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد میں بھی جائز ہے اسی جگہ کو عیدگاہ، کہ جو آپ فرما رہے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آئے مسلمان، دوسرے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، حضور اس کو روکتے ہیں نہ آئے، قربانی نہیں کی۔ اور جو عید نماز سے پہلے قربانی کی، حضور نے فرمایا یہ گوشت کے لیے جلدی کی، یہ قربانی نہیں ہے، یہ گوشت کے لیے اس نے جلدی کیا ہے، قربانی اس کو اور کرنی ہوگی۔ یہ چیزیں تو اپنا عمل کو قائم رکھو، دلوں میں شبہات شیطانی وسوسے
ان کو جگہ نہ دو، کئی قسم کی باتیں سنو گے، یہ دنیا جان ہے، اس میں ملا جلا رد عمل ہے، اس کو کہتے ہیں ملا جلا۔ یہاں طہارت بھی ہے، نجاست بھی ہے، یہاں بندے کو صاف ستھرا رہنا پڑتا ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ بھی ہوں گے، ہر قسم کے حالات بھی ہوں گے، کئی باتیں سنو گے تو کسی پر کان نہ دھرنا۔ یہ قربانی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ ایک حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا ثواب اور ترغیبیں آئی ہیں، ترک پر شدت آئی ہے، آپ نے سختی فرمائی ہے، تو یہ دلائل ہوتے ہیں، دلائل اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، عوام کو اس میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم عمل کرتے آؤ نیت اور اخلاص کے ساتھ۔ تو فرمایا فلما بلغا، جب پہنچ گئے، بلوغ دبنا پہنچ وینا، ایک میاد کو پہنچ وینا، ایک حد کو پہنچ جانا، معہ السعی، آپ کے ساتھ ساج کو پہنچ گئے۔ یہاں معہ اس کو مقدم کیا، ساج کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، کام کرنا، مشقت جھیلنا۔ والد کام کاج کرتا ہے، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن پھر بیٹا اتنی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پھر اسی کو فرمایا فلما بلغا معہ السعی، جب حضرت اسماعیل آپ اس میعاد کو پہنچ گئے کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے والے عمر کو پہنچ گئے، اس کا ذکر ہے۔ یہ ذکر بھی اس لیے کہ جب بیٹا کام کاج میں باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، یہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، باپ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اور یہاں مقصد یہ بیان بھی کرنا ہے کہ اسماعیل بہت پیارے تھے، ویسے بھی پیار ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، اور ایک ہے کہ اولاد پیار ہے، اللہ نے رکھا ہے، لیکن عیال کہا گیا ہے، اسکان کہا گیا ہے، چھوٹے بچے، ان کا نفقہ، ان کا بوجھ والد کو اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن ایک زمانہ آتا ہے جب وہ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ والد کا ہاتھ بٹانا شروع کرتے ہیں، اس عمر میں بچہ والد کو بہت پیارا لگتا ہے، اس چیز کو ظاہر کرنا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا فلما بلغ معہ السعی، یہ معہ ہے، معہ ظرف ہے، معہ جیسے جار مجرور ہوتے ہیں، تو جار مجرور اس کو مقدم فرمایا، اس طرح نہیں فرمایا کہ فلما بلغ السعی معہ، سعی معہ، ان معہ کو مقدم کرنا اس میں فصاحت ہے قرآن مجید کی۔ جو فرمایا ہے اگر معہ مؤخر ہوتا، یہ طالب علموں کے لیے اس چیز کو سمجھیں کہ فلما بلغ السعی معہ، معہ مؤخر ہوتا تو پھر اس کا یہ معنی ہوتا کہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کام کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل آپ کے بیٹے ادھر پہنچ گئے، باقی کام کاج میں ہاتھ بٹایا یہ مفہوم نہیں نکلے گا۔ جب یہ فرمایا کہ معہ مقدم کیا، اس وقت یہ مفہوم نکلے گا کہ آپ کے ساتھ کام کوشش کرنے کی میعاد اور عمر کو پہنچ گئے، اور اس سے یہ معنی ہے کہ اولاد اس عمر میں بڑی پیاری ہوتی ہے، اب پیاری اولاد، ویسے اولاد پیاری ہے اور اس عمر میں مزید پیاری ہوتی ہے، اور آپ اسی پیاری اولاد کی قربانی کرنے لگے ہیں، ارادہ کرنے لگے ہیں۔ یہ ہے ان کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اولاد کی،
بڑا مشکل ہے، سینے پر ہاتھ رکھو. تم تو سن لیتے ہو نا، کوئی غور بھی کیا کہ آپ کی قربانی کیسی قربانی ہے؟ جان آگ میں دے دی، مال سارا دے دیا. وہ تو اللہ کے فرشتے تھے، امتحان ہے. اور اب پیاری اولاد، فلما، اور پھر اور چیز بھی بیان کرنی ہے. یہ اولاد بھی ایسی تھی کہ یعنی یاد ہے نا، سکھ بڑی تھی، دعائیں مانگتے تھے، بڑی عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں ہوئی تھی. اللہ پاک نے اس میعاد عمر میں، جب آپ کی بیوی ضعیف تھی، قرآن مجید میں آیا اَأَلِدُ أَنَا، کیا میں بچہ جنوں گی؟ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. فرشتوں نے بشارت دی کہ فرشتے آئے، فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اسحاق کی بشارت دی. وَمِنْ وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعقوب کی بشارت دی. یعقوب اسحاق کے بیٹے. اور آپ کی بیوی سن رہی تھی، پاس کھڑی تھی، تو کہنے لگی کیا میں بچہ جنوں گی؟ میں عجوز ہوں. عجوز مانا بوڑھی، اتنی بوڑھی کہ اب بچہ جننے کی میعاد ختم ہے، عادتاً میعاد ختم ہے. اور پھر وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اشارہ کہ هَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا بال شوہر، یہ میرا شوہر. اشارہ کرتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اشارہ کرتی ہیں یہ میرا شوہر بوڑھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا تھی. قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر وہ اسباب کی طرف، اسباب پر موقوف نہیں ہے. اللہ کا امر ہے، جیسا کرے وہ قادر ہے علی الاطلاق. تو آپ نے دعائیں مانگی تھی، جیسے اولاد کی دعا. ایک تو اولاد ہوتی ہے بھئی، ویسے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس کی اولاد نہیں ہے وہ دعائیں مانگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو آپ نے دعا مانگی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. من الصالحین، رب ہب لی، اے میرے پروردگار مجھے بخش، عطا فرما، ہیبہ فرما. ہب لی، ہیبہ دل بخشیج، ایک شے بغیر عوض کے کسی کو دے دینا. اللہ مجھے من الصالحین، ایک بیٹا صالحین سے، بیٹے کی دعا میں اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ پاک نے خبر دی. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا حلم والا، اس کی بشارت دی. اللہ فرماتا فبشرناہ، ہم نے بشارت دی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بشارت دی. اللہ نے بشارت دے دی. فرشتے آئے، فرشتے بھیجے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. بیٹے کے بعد پھر بیٹا. اسی طرح جب آپ حضرت اسماعیل فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، جب پہنچ گئے آپ کے ساتھ، اردو ان علموں کے ساتھ چلتی نہیں ہے، یعنی ہمیں پیچ و تاب کھا کے تمہیں لقمہ دینا پڑتا ہے. یہ
فلما بلغ معه السعي، میں نے کہا اگر فلما بلغ السعي معه، سعی معه، کوشش کو آپ کے ساتھ، وہ معه مؤخر مقدم فرمایا. اس میں فصاحت ہے کہ یہ معنی بیان کرنا، یہ معنی اس وقت ہوگا کہ معه ساج پر مقدم ہو کہ آپ اس عمر کو پہنچ گئے کہ اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹانا، اتنی طاقت ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی کہ کام کاج میں ہاتھ بٹا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ فرمان ارادہ ہے. فلما بلغ معه السعي قال یا بني، ٹائم تو بس پورا تھی گئے، اساں کیسے بیان کریں. قال، پھر یہ بھی تھا کہ بھئی لوگ بھی دیر سے آتے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، تم خدا خیر کرے. اور فرمایا قال یا بني، اے میرے پیارے بیٹے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بني، یہ تصغیر ہے کہ پیارے بیٹے، بہت پیار. اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. یہ بچہ اس عمر کا کہ عاقل ہے لیکن بالغ نہیں ہے، اتنا ہے اس عمر میں باپ کو بہت پیارا ہوتا ہے، اور پھر جب چلنے میں کام کاج میں شریک ہوتا ہے باپ کو پیارا لگتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اللہ نے دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں. اور یہ نبی کا خواب ہے. ہمارے خواب جتنے بھی غیر نبی ہوتے ہیں، ہمارا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور نبی کا خواب اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، وحی. گویا خواب میں وحی آ گئی، اور خدا کی وحی خدا کا حکم ہے، اللہ کے نبی کو اس کی اطاعت کرنی ہے. تو آپ نے پھر بیٹے کو یہ خواب بیان کیا، اور خواب بیان کرنے میں دو باتیں زہر نظر آتی ہیں کہ ایک تو اس لیے تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور دوسرا آپ کا امتحان بھی ہے. آپ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے جب بشارت دی تو فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. حلیم کا کلمہ آیا ہے کہ لڑکا، غلام دا معنی لڑکا، عربی دا لفظ ہے. تسا غلام سرندے جڑے غلام ہوندے، یہ عربی دے غلام سرندے جڑا نوجوان لڑکا ہوندے کو اکسن. بغلام حلیم، حلیم برداشت والا، حلم والا. اللہ کی صفت بھی حلیم ہے، بندوں کے گناہ دیکھتا ہے لیکن جلدی گرفت نہیں فرماتا. ایک حلم ہے، صبور کے معنی میں صبور، صابر. حلیم میں صبر والا معنی ہے کہ حلیم جو ہے اس میں وہ صابر بھی ہے، وہ صبور ہے. کہ یہ لڑکا غلام جس کو دعا مانگی اور اللہ پاک نے بشارت دی، یہ وہ لڑکا ہے نیک صالح، اللہ کا نبی ہے، اسماعیل نبی ہے، ابھی بچہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے ہیں. اس کے میں نے کہا بھائی زہر دو باتیں میرے سامنے آتی ہیں. ایک یہ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل کا امتحان بھی لے رہے ہیں. آپ جو خواب بیان کریں گے
وہ یہی ہے کہ انی اذبحک، تو میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک تو اسماعیل اللہ پاک نے غلام حلیم، حلم والے، صبر والے، جیسے یہاں بھی آگے آ رہا ہے، یہ بیٹا صبر والا حلیم اللہ پاک نے عطا کیا اور اس کی بشارت دی، اور دوسرے کہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ اب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فانظر ماذا ترى، تم نظر کر اے میرے پیارے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب تو نظر کر، یعنی سوچ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں تو نظر کر کہ ماذا ترى، تو کیا دیکھتا ہے، تو تیری کیا رائے ہے، تو نظر کر تیری رائے کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے خواب بھی بیان کیا اور پھر یہ کہا کہ تو نظر کر تیری رائے کیا ہے۔ اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور رسول ہیں یہ بھی، اور اس وقت چھوٹے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو رسالت سے نوازے گا، آگے آئے گا۔ مدت نبوت کو جب پہنچیں گے، مدت رسالت کو، یہ اکثر اللہ کے نبیوں میں 40 سال مدت نبوت واقع ہوئی ہے، اور اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ چھوٹے لڑکے کو نبوت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ وہ لوگوں کو دعوت کرے گا، لوگ اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے، اکثر چھو ہو رہے یہ پتن کی جی گال کی تھی سی سیانا نہیں آلے، لیکن جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، یہ ایسی عمر ہے کہ اس عمر میں پھر نبوت کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول اکثر اسی مدت میں، اس کو کہا گیا 40 سال مدت نبوت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ وذکر، جیسے قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا، انہو کان، آپ کان رسول النبی، رسول بھی تھے نبی بھی تھے، وکان صادق الوعد، آپ سچے عہد والے تھے۔ آپ کی تعریف قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا، قال یا ابت، اے میرے پیارے باپ، ایک ادب ہے، اے میرے پیارے باپ، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کریں جو آپ کو حکم کیا گیا ہے۔ مطلب ہے اتنا سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے والد گرامی جو خواب دیکھا ہے یہ خدا کا امر ہے، یہ وحی ہے، اس لیے فرماتے افعل، تو کر گزر، ما تؤمر، جو تجھے امر کیا گیا ہے، تو وہی کر جو تجھے حکم کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھے کہ یہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب خدا کا امر حکم ہے، تو آپ اپنی رائے بلا تعمل، بغیر سوچ کے یہی عرض کر، یا ابت افعل ما تؤمر، تؤمر جو حکم کیا گیا ہے وہی کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی، یہ مقام تھا نا ذبح کرنا، یہ تو بڑی ایذا ہے۔ آپ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ستجدنی، اے میرے پیارے باپ مجھے پائے گا، جب تو اللہ کے امر کی اطاعت کرے کہ مجھے ذبح کرے گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ یہ برکت کے لیے، انشاءاللہ، یا یہ کہ یہ بات آگے کی ہے، یہ آگے کی بات ہو تو انشاءاللہ کہنا ہوتا ہے، اگر اللہ نے چاہا،
اللہ کی مشیت کا تعلق ہوا. نبی کو بڑا جزم ہوتا ہے اور جزم کے ساتھ بات کرتا ہے, اور یہ جزم اور یقین کے منافی نہیں ہے کہ کوئی تردد ہو سکتا ہے میں بے صبر ہو جاؤں, لیکن انشاءاللہ یہ مصنون طریقہ ہے. اور دوسرا اللہ کا اسم بطور تبرک یہ لیا, انشاءاللہ من الصابرین, مجھے صبر کرنے والوں سے پائے گا. من الصابر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ ستجدنی صابرا, وہاں انشاءاللہ نہیں آیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا, تو صبر نہیں کر سکے گا. انہوں نے فرمایا مجھے صبر کرنے سے پائے گا, وہاں انشاءاللہ ذکر نہیں آیا قرآن مجید میں. تو مفسرین کرام نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خضر کے جو کام کیے ترائے کام, آگے سفر جاری رہا, کشتی میں پہنچے, اس کا پھٹا نکالا, ایک چھوٹا بچہ آگے چلے تو اس کو قتل کیا, اور ایک دیوار شہر میں گئے تو ایک دیوار کو بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بار کہتے تھے یہ تو نے کیوں کیا, یہ کیوں کیا. تو ادھر یہ بھی تھا کہ آپ فرمایا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا, تو میرے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوگا, کئی چیزیں میرے سے دیکھے گا تو پھر اعتراض کرے گا. تو آپ نے وعدہ دیا کہ میں صبر کروں گا. تو وہ قرآن مجید میں ذکر ہے. لیکن ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اور یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ صابرہ, مجھے صابر پائے گا, بلکہ یہ فرمایا کہ صابرین میں سے پائے گا. صابرین کی جماعت ہے, مجھے انہی میں سے ایک پائے گا. وہ صابرین کی برکت سے جو اپنے آپ کو ایک جماعت میں داخل کرتا ہے اس کی برکت اور ہوتی ہے. اس لیے یہ عید نماز جماعت, 5 نمازیں جماعت, یہ جماعت کی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا خیر ہے اتنا کافی ہے. 6:30 آچھا سے نا تو بات آمنی دیری تھی ویندی ہے, تو کچھ بیانی تھی ویندے, تو کچھ عرض ہی تھی ویندے. عرض میں عرض کرنے لگا آج, سمجھے نا. یہ عرض بھی اچھی ہوندی ہے, کوئی ماڑی نہیں ہوندی. کئی تو اعتراض کریں دیں دیکھ یہ منگ دین تے یہ پن دین تے اسا منگ دے پن دے تو تانا بنوائیں دے. یہ بھئی لوگوں کو دعوت ہے, کار خیر دی دعوت ہے. لوگوں کے ذہن چاہتے یہ مساجد دا معاملہ, مدارس دا معاملہ, یہ رل مل کے اخراجات ہو رہے ہیں, یہ رل مل کے کار خیر ہے. تو خاص کر کے عید دے موقع دے ہوتے کچھ تھی بنی دوستان دی رائے بھی ہوندی ہے کہ عید دے موقع دے کچھ نہ کچھ لوگوں کو توجہ دی وہی کرو, کوئی نہ کوئی آکھا کرو, تاکہ اللہ دے نام تے دیوان دی عادت پہ ونجے اور مساجد مدارس دی خدمت دی عادت پہ ونجے. یہ ایک اچھا کام ہے. عادت پہوے سی بعد پچھو آسر وہ سوکھے تھی سن. اگر عادت نہ ہو سی تو وہ آکسن یارو فلانا جو ہو تو چندہ ہی نہ کرنا ہونگا, تو سچ ہے منہ دے کھڑے ہو یار میرے. یہ ایک اعتراض بنوے سی. تو میں گزارش کرنا دا مقصد ہے کہ چندہ کرنا یہ اللہ کی مسجد کے لیے, کیونکہ یہ ہمارا مدرسے ہیں یا مساجد یہ مل جل کر تعاون سے چلتے ہیں. تعاون سے کوئی سرکاری تو ہے نہیں کہ سرکار کے جو ادارے ہوتے ہیں تعلیمی یا کوئی بھی, وہ تو فنڈ منظور ہوتے ہیں, اور حکومت کے فنڈ منظور ہوتے ہیں اور ان پر صرف ہوتا ہے. ادھر فنڈ منظور نہیں ہوتے. یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ یہ کار خیر ہے اور ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, یہ تعاون سے کام چلتا ہے. تو میری گزارش کرنے کے یہ محراب ہے,
اس محراب کو خوبصورت بنانے کا ارادہ ہے۔ یہ جو جمعے کے روز طالب علم جھولی پھیلا کے چلتے ہیں، یہ جمع ہو رہا ہے، بھئی کچھ جمع ہو جائے پھر یہ کام کریں گے، لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے، اتنی نوبت کو ہم نہیں پہنچے، اور اس مسجد کی چھت اس کو ٹسو لگانا ہے۔ وہ جو ہم نے اسٹیمیٹ لگایا تو لاکھ سے تو زیادہ ٹسو پر لگتا تھا، پتہ نہیں 1.5 لاکھ کتنا، آخر مزدوری بھی ہے، ریت سیمنٹ آلات بہت سارے، تو اس کے لیے تم کوئی چندہ دیو، آج عید کا دن ہے، تم اپنے کار خیر میں حصہ لاؤ، اور دوسرا مسجد کے لیے صفیں بھی کوئی توجہ کیا کرو۔ یہ دروازہ نیکی کا کھلا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں مہنگائی بہت زیادہ آ گئی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، لیکن ہر زمانے میں پیچھے گزارا کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تھوڑا اپنی کمائی سے کچھ حصہ ضرور لائیں، تاکہ یہ معاملات بھی اچھے آسان طریقے سے چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، کوئی کوشش کرو نا، کوئی درمیان میں اٹھی کے تے ایویں چل پو تے کچھ اگو تھینا پوندے وقت تعاون تھینا ہوندے ہے نا۔ ہاں شاباش، یہ تعاون کرو، اللہ تعالیٰ انہوں خیر کرے، اللہ پاک اچھی توفیق عطا فرمائے، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو مسجد کا مدرسے کا انشاءاللہ تعالی پروگرام ہے کہ اس کے کوئی اور کمرے بھی تعمیر کریں، اس کو اچھا بنائیں، ضروریات سارے میسر ہوں، کچھ پکھے، کچھ شمسی پلیٹاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ جمعے کے روز ضرور، جمعہ جو ہوتا ہے تو طلباء جھولی لے کے تمہارے درمیان گھومتے ہیں، یہ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، لیکن ابھی وہ اتنا نہیں ہوا کہ ہمارا کوئی کام ہو سکے۔ وہ جمع کر رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کوئی کام ہو سکے۔ یہ کام جو بھی کرائیں، مہنگائی جو بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت صرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ عید کا روز ہے، اس دن ضرور مدارس میں، مساجد میں عیدوں کے موقع پر چندے ہوتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی عادت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تعاون ہے مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، اور کار خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ مہنگائی کا جو ہمارے اوپر طوفان ہے، اللہ تعالیٰ آپ مہربانی فرمائے، یہ آسانی فرمائے، چیزیں سستی کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے عید پڑھیں گے، پھر آخر میں خطبہ پڑھیں گے۔ جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کا آخر میں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آپ صفحہ